أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى في موضع آخر: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حاضرین گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بلا تمہید کے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی، میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ جماعت اہل حدیث کا اسٹیج ہے، منہج سلف کا اسٹیج ہے، اس لیے یہاں سے وہ باتیں عوام تک جانی چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو. بلا قرآن و حدیث کے دلائل کے کوئی بھی بات ہوا میں اڑنے والی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سلف کا یہی طریقہ اور طرز عمل رہا ہے. نہ کسی پر طعن و تشنیع، نہ کسی پر الزام تراشی. قرآن کی باتیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں امت کے ہر فرد تک پہنچانا مسلک اہل حدیث کا تو امتیاز ہے. اس لیے جتنے بھی مقررین آئیں گے، میں بحیثیت صدر اجلاس انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی بات بلا دلیل کے اس اسٹیج سے نہ کہی جائے، اور کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جو قصے کے طور پر، یوں کہانی کے طور پر پیش کی جائے. قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہر بات کہی جائے. اس لیے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، یہ دین اور یہ اسلام دلائل کا مطالبہ سامنے والے سے ہمیشہ کرتا ہے. ایسے ہی ہر بات پر یہ دین اسلام دلیل بھی دیتا ہے. اس لیے دین اسلام کے پیروکاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی کوئی بھی بات بلا دلیل کے، بلا قرآن و سنت کے نصوص کے اس اسٹیج سے نشر نہ کی جائے، پھیلائی نہ جائے، کہی نہ جائے. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے افراد رہتے اور بستے ہیں، ان میں آدھی تعداد مردوں کی، آدھی تعداد عورتوں کی، کم و بیش. ان مردوں اور عورتوں کے ملاپ سے یہ دنیا کا کاروبار چلتا ہے. دنیا کے اندر انسانیت کی نشو و نما ہوتی ہے. دنیا کے اندر انسان پلتے اور بڑھتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کے اندر رب کائنات میں، احادیث نبویہ کے اندر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی مخاطب کیا ہے، دونوں کو مخاطب کیا ہے. اگرچہ بعض جگہوں پر صیغہ مذکر استعمال ہوا ہے، لیکن مراد وہاں جیسے مرد ہیں اسی طرح سے مخاطب اس نفس کے اور اس کتاب کی عورتیں بھی ہیں. اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں جہاں مردوں سے متعلق ہے، وہیں بطور خاص آپ سے بھی متعلق ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اسی لیے آئے ہوں گے کہ آپ یہاں پہنچنے کے بعد کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے جنت حاصل کر لینے میں اور جنت کے اندر داخل ہونے میں آپ کے لیے آسانی اور سہولت ہو. جنت میں داخلے کی خاطر آپ یہاں آئے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ گھر سے یہاں اترولہ تک آئے ہیں، کوئی راستہ ہے، وہی راستہ پکڑ کے آپ یہاں اترولہ تک آئے ہیں.
بلا راستے کے نہیں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر ڈمریا گنج کی طرف سے آئے ہیں، چوراہے پر پہنچنے کے بعد اگر آپ نے اپنے رخ کو رائٹ کی جانب نہ موڑا ہوتا، لیفٹ میں موڑ لیا ہوتا، بائیں جانب موڑ لیا ہوتا، آپ جتنے ہی چلتے جاتے، جتنے ہی اوقات اور ٹائم لگاتے، آپ اترولا والے اس اجلاس گاہ سے قریب ہونے کے بجائے اب دور ہوتے جاتے۔ اس لیے راستے کا علم اور راستے کی جانکاری ضروری ہے۔ آپ اگر جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے اندر داخل ہونے کے متمنی ہیں، جنت میں آپ داخلہ چاہتے ہیں، ذمہ داری آپ کی سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ جنت کا راستہ کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے۔ وہ مرد حضرات بھی جانیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی جانیں، جنت کا راستہ کون سا ہے۔ جنت کا راستہ معلوم کیے بغیر اگر آپ قدم آگے بڑھانا چاہیں گے، یقین جانیے آپ خسارے کے سودے کو اپنے دامن میں لائیں گے۔ آپ جنت کے قریب ہونے کے بجائے جہنم کے قریب ہوتے جائیں گے۔ آپ اپنی اصل منزل تک پہنچنے کے بجائے اصل منزل تک دور ہوتے جائیں گے۔ میں آپ کو اشارے سے بتاؤں، قرآن مجید کی وہ سورت جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور جس کی تلاوت سب سے زیادہ ہوتی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو فرائض، سنت مؤکدہ اور ایک رکعت وتر، اگر یہ سب ملا لیں کم سے کم 24 گھنٹے میں 30 مرتبہ یہ سورت آپ پڑھتے ہیں، 30 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے آخر کا ٹکڑا اس سورت کا ہمیں کس بات کی جانب رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹکڑا لا کر کے ہمیں کس بات پر ابھارا ہے اور کیا نصیحت کی ہے، ہم نے غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَضَّالِّينَ، معنی یہ ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے یہ دعا کرو، اللہ مجھے اس راستے پر نہ چلا جس راستے پر چلنے کے باوجود یہ لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، یعنی عیسائی نصرانی بہت زیادہ دین کے نام پر کام کیا ہے، بہت ساری عبادتیں کی ہیں، بہت سارا ذکر و فکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے انہیں گمراہ قرار دیا۔ ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ڈمریا گنج کی جانب سے آتے ہوئے اترولا چوراہے پر پہنچنے کے بعد اگر رائٹ میں مڑنے کے بجائے لیفٹ میں آپ مڑ گئے ہوتے، ضالین کے زمرے میں آ جاتے، گمراہ ہو جاتے، جلسہ گاہ سے دور ہو جاتے، بھٹک جاتے، یہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ میرے بھائیوں، جنت کا راستہ کون سا ہے؟ آپ کو اللہ نے اگر علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو اگر صلاحیت دی ہے، قرآن اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، قرآن اور حدیث کے اندر جنت کے راستے کی تلاش کیجئے، جنت کا راستہ کون ہے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے، آپ کے پاس صلاحیت بھی نہیں ہے، آپ کے اندر تلاش کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے یار و مددگار چوراہے پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگوں اگر جنت کا راستہ نہیں جانتے ہو، لوگوں اگر دین کا راستہ نہیں جانتے ہو، جنت تک پہنچانے والا راستہ اور ذریعہ نہیں جانتے ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جانتے نہیں ہو اہل علم سے ملو، جانکار لوگوں سے ملو، چوراہے پر پہنچ کر کے، نکڑوں پہ کھڑے ہو کر کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے فتویٰ بازی کرنے والوں سے سوال نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ آپ علم والوں سے ملیے، قرآن و سنت کا علم رب کائنات نے جنہیں دیا ہے ان سے ملیے، اور ان سے ملنے کے بعد جنت کا راستہ معلوم کیجیے۔ لیکن ایک بات اور آپ کو بتاؤں، اہل علم سے ہم ملے، جنت کا راستہ آپ نے پوچھا، انہوں نے بتا دیا یہ جنت کا راستہ ہے، آپ مطمئن نہ ہوئیے، مطمئن نہ ہوئیے۔ آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، اترولا والوں کو بطور خاص یہ پیغام دیتا ہوں، اور قرب و جوار اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ہوں یا
بھی عالم آپ کو کوئی بات بتا رہا ہو دین کے نام پر، شریعت کے نام پہ، جنت کے راستے کی تعلیم کر رہا ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس جنت کے راستے کی دلیل طلب کر لیجئے، دلیل مانگ لیجئے۔ آج عوام کے اندر یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے، عوام کے اندر یہ جرات اور بے باکی نہیں رہی، اس لیے کوئی بھی عالم اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے کسی بھی طرح کی باتیں عوام کے درمیان کہہ کے چلا جاتا ہے، اور یہ عوام سر جھکا کے تسلیم کر لیتی ہے اور مان لیتی ہے، اور نتیجہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے صحیح بخاری کا حوالہ دے دیتے ہیں، فلاں نبی کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ آیت ذکر کی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دو جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کی، ایک جگہ اس آیت کے بعد کیا کہا؟ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، جس سے آپ راستہ معلوم کر رہے ہو اس سے دلیل مانگ لیا کرو، دلیل مانگ لیا کرو کہ یہ قرآن کی بات ہے یا حدیث کی بات ہے۔ قرآن کی اگر یہ بات ہے تو آیت کون سی ہے آپ ہمیں بتا دیجئے، حدیث کی بات ہے، حدیث کی کس کتاب میں اور اس کتاب کے کس باب میں یہ روایت ہے، اب آپ ہمیں بتا دیجئے۔ بلا دلیل کے اگر آپ نے ماننا شروع کر دیا یقین جانیے آپ کو گمراہ کر دیا جائے گا، آپ بھٹک جائیں گے، راستے اور اصل منزل سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے آپ کو، سب سے پہلا پیغام، جنت کے راستے کی تعین یا تو علم آپ کے پاس ہے خود تلاش کر لیجئے، اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے مل کر دلائل کی روشنی میں ان سے جنت کے راستے کی معلومات کیجئے۔ بلا جنت کے راستے کی معلومات، بلا دلیل کے کیے ہوئے آپ قدم دین کے نام پہ آگے مت بڑھائیے۔ یہ پہلی بات ہے، پہلی بات ہے کہ جنت کے راستے کا علم آپ کو ہو گیا، یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ راستہ ہمیں جنت تک پہنچائے گا، لیکن ابھی آپ قدم آگے نہ بڑھائیے، آپ چلنا نہ شروع کیجئے، آپ عمل کرنا شروع نہ کیجئے، ٹھہر جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ جنت کے راستے کا علم اور جانکاری ہو جانے کے بعد آپ ٹھہریے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ معلوم کیجئے کہ اس راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، اس راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، یہ طریقہ معلوم کیجئے، طریقہ معلوم کیجئے، ورنہ کیا ہوگا؟ جنت کے راستے پر چلنے کے باوجود اگر آپ نے صحیح طریقہ استعمال نہیں کیا، جنت کے راستے پر چلنے کے باوجود آپ کا چلنا آپ کے لیے وبال جان ہو جائے گا، آپ کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے گا، آپ کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک صحابی کو چھینک آئی، چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ صحابی رسول نے کہہ دیا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ الحمدللہ یہ بھی بہترین بات ہے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ والصلاۃ علی رسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، یہ بھی بہترین بات ہے، دونوں بہترین بات ہے۔ لیکن اس صحابی نے جب سنا، کہا تم نے غلط کیا، کہا تم نے غلط کیا، کہا میں نے غلط کیا کیا؟ اللہ کی تعریف ہی تو کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہی تو بھیجا ہے، اور میں نے کیا کیا ہے؟ کہا کام تو تم نے اچھا کیا لیکن طریقہ تم نے اچھا اختیار نہیں کیا۔ کام اچھا کیا ہے لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اپنانے کے نتیجے میں تجھے آخرت کے میدان میں عذاب دیا جائے گا، تجھے عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کا طریقہ چھینک آنے کے وقت الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ کا طریقہ الحمدللہ کہنا ہے۔ تم نے نبی کے طریقے کی خلاف ورزی کی ہے۔
جس کے نتیجے میں آخرت کے میدان میں تجھے عذاب ملے گا۔ تو بتا کیا رہا تھا؟ دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ جنت کے راستے پہ چلے، نبی کا طریقہ آپ نے نہیں اپنایا، یقین جانیے آپ کا چلنا آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آپ کا یہ کوشش کرنا اور محنت کرنا بجائے اس کے کہ ناکامی آ جائے، ناکامی نہیں بلکہ وبال جان بن جائے گا، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جلد ثانی کتاب النکاح کے دوسرے پیج اور دوسرے صفحے پر ایک دم نیچے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ 3 صحابہ نبی کے گھر آئے، علی بن ابی طالب، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن عمر بن عاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ پھر سے نام جان لو، علی بن ابی طالب، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن عمر بن عاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے آئے۔ مقصد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے، عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے، نبی کون سی عبادت کرتے ہیں، نبی وہ عبادت کیسے کرتے ہیں، نبی رات اور دن میں کیا کرتے ہیں، نبی اپنوں اور غیروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں، نبی رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں، نبی دن کے اجالے میں کیسے اور کیا کرتے ہیں، یہ پوچھنے کے لیے اور یہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ ازواج مطہرات کو جتنا کچھ معلوم تھا ساری بات تفصیل سے بتا دیا، تفصیل سے بتا دیا۔ تفصیل سے سننے کے بعد تینوں نے کیا کہا؟ کَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی کائنات کہاں؟ نبی کائنات کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ اگر اتنا ہی عمل کریں اور ایسے ہی عمل کریں جتنا ازواج مطہرات نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ہم بھی ویسے ہی کام کریں اور اتنے ہی کریں تو ہم سراپا مجرم اور گنہگار ہیں، فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایک نے کیا کہا، اور سے سنو، ایک نے کیا کہا، وَصَلِّ اللَّيْلَ عَبَدًا وَلَا أَرْقُدْ، کہا میں ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بلا روزے کے نہیں رہوں گا۔ تیسرے نے کہا أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ، عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تینوں نے 3 قسم کے کام کے کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا پوری رات۔ نماز پڑھنا اچھا کام ہے کہ نہیں کام؟ نماز پڑھنا اچھا کام ہے، بہترین کام ہے۔ صحابی رسول نے بہترین کام کرنے کا پختہ ارادہ کیا ہے۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بلا روزے کے نہیں رہوں گا۔ روزہ رکھنا بھی بہترین کام ہے، روزہ رکھنا بھی جنت کا راستہ ہے۔ تیسرے صحابی نے جو کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، اس لیے کہ شادی کرنے کی صورت میں بہت سارے حالات اور مواقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے۔ اس لیے صحابی رسول نے یہ چاہا ہمیشہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہیں، اس لیے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ 3 قسم کے کاموں کے کرنے کا پختہ ارادہ کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شام کو آئے۔ افراتفری مت کرنا۔ یہ تینوں چلیں گے اپنے گھر۔ آپ حضرات اطمینان و سکون بنائے رکھیں، صدر محترم کا بیان ہو رہا ہے، بہت ہی نورانی بیان ہو رہا ہے۔ محفل تینوں چلے گئے گھر۔ شام ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ازواج مطہرات نے آپ سے بتایا کہ آپ کے 3 ساتھی آئے تھے،
ایسا انہوں نے سوال کیا، ایسا ہم نے جواب دیا، اور ایسے ایسے کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر کے یہ لوگ اپنے گھر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ میری امت کے اندر ایسے ایسے افراد موجود ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوش ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سے ملے، تینوں سے ملے، اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہا میں نے سنا ہے تم نے پوری رات نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، کہا تم نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، کہا تم نے ہمیشہ عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کا عزم مصمم کیا ہے، کہا سنو، اللہ کے نبی نے تینوں کو مخاطب کر کے فرمایا سنو، انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود اصلی وارقد، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ دوسرے سے کہا اصوم و افطر، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی بلا روزے کے رہتا ہوں۔ تیسرے کو مخاطب کر کے فرمایا وانا اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ گویا نبی کا طریقہ پوری رات نماز پڑھنا نہیں تھا، نبی کا طریقہ ہمیشہ روزہ رکھنا نہیں تھا، نبی کا طریقہ ہمیشہ عورتوں سے الگ تھلگ رہنا نہیں تھا، اور ان تینوں نے نبی کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمیشہ نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، ہمیشہ روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، اللہ کے ذکر و فکر میں ہمیشہ مشغول رہنے کی خاطر عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی نے شاباشی دینے کے بجائے، اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے زجر و توبیخ سنائی، ڈانٹ پلائی، پھٹکارا، اور کیا کہا میرے ساتھیوں سنو، یہ جملہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لے کے جاؤ، ذہن و دماغ کے دریچوں میں بند کر کے لے جاؤ، جہاں بھی ضرورت پڑے گی بند دریچے کو کھول کر کے اور اس جملے کو اپنے سامنے رکھ لینا، اور سامنے رکھ کر کے اپنی عملی زندگی کا محاسبہ کر لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ پہلے سن لو، کس سے فرمایا؟ ان سے فرمایا جو اس گروہ کے افراد تھے جس گروہ کے بارے میں رب کائنات نے سند نازل کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ کس کام پر کہا، کس کام پر یہ جملہ سنایا آگے آنے والا؟ اس کام پر سنایا جو کام دین کا ہے، جو کام رب کی رضامندی کا ہے، جو کام فرض ہے۔ دین کے راستے پر، جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، لیکن میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اور اپنا کر کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے اور جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، وہ سن لے فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کی بات کہی، نسبت کے کٹ جانے اور رشتے کے ٹوٹ جانے کی بات کہی۔ کس کام پر؟ دین کے کام پر۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ دین کا کام ضرور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے دین کا کام کرنا چاہ رہے تھے، دین جنت کے راستے پر چلنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے چلنا چاہے گا، دین کے اور جنت کے راستے پر چلنا چاہے گا، وہ سن لے فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس لیے دوسرے نمبر پہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ جنت کا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد اس جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے ہم یہ معلوم کریں، اور طریقہ کس کا ہوگا، کس کا طریقہ اپنائیں گے؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے، کسی اور کا طریقہ نہیں، نہ میرا طریقہ، نہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کا طریقہ، نہ ہم لوگوں سے بڑے علماء اور ائمہ کا طریقہ، نہ ہم سے چھوٹوں کا طریقہ۔ اگر کسی کا طریقہ اپنانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اسی لیے تو رب کائنات نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ قرآن دستور حیات ہے، قرآن اصول ہے زندگی گزارنے کا، زندگی کیسے گزاری جائے، سارا دستور حیات، سارا قانون زندگی قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ محمد الرسول اللہ اور دستور حیات پر، اس قانون زندگی پر چل کر امت کے لوگوں کو بتائیں گے، طریقہ سکھائیں گے کہ قرآن کے اس رسول پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن کے اس قانون پر چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا کے اندر آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا۔ ایک آسان سی مثال میں اسی طرح کہہ دیتا ہوں، سارے سماج میں ہوتا ہے، ہمارے سماج میں بھی ہوتا ہے، نکاح پڑھنے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد ہمارے بوڑھے بزرگ حضرات دولہے سے کہہ دیا کرتے ہیں اٹھو بیٹا سلام کر لو۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کئی جگہوں پہ ہم نے ٹوکا، یہ غلط بات ہے، کہا کہ سلام کرنے میں حرج کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تینوں صحابہ کرام نے پوری رات نماز پڑھنا چاہا تھا، نماز پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ روزہ رکھنا چاہا تھا، روزہ رکھنے میں کوئی حرج ہے؟ ذکر و فکر میں مشغول رہنا چاہا تھا، کیا ذکر و فکر میں مشغول رہنے میں کوئی حرج اور خامی ہے؟ نہیں، یقیناً خامی نہیں ہے، لیکن خامی وہاں آ جاتی ہے جب طریقہ نبوی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر کے وہ عبادتیں کی جاتی ہے۔ یہاں بھی نکاح کے بعد کہا جاتا ہے اٹھ کے سلام کر لو، حرج کیا ہے؟ جواب یہ دے دیا جاتا ہے، حرج یہ ہے سلام کا وقت یا تو آپ مجلس کے اندر جب آئیں تو السلام علیکم کہہ کے بیٹھیں، اور جب وہاں نکل کے جانے لگے تو سلام کریں۔ اور یہاں دولہا آ کر کے اسٹیج پر آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، اور نکاح ہو جانے کے بعد ایک کھڑے ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم۔ اسی مجلس میں اگر ابھی کوئی کھڑا ہو جائے اور کہہ دے پنچو صاحب السلام علیکم، آپ سب کہو گے لگتا ہے دماغ کا اسکرو اس کا ڈھیلا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، السلام علیکم کہنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے سلام کرنے کا، یہ طریقہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر پوری رات نماز پڑھنے والے سے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے سے، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہنے والے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر کے عبادت کرنا چاہے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ 4-5 منٹ اور باقی ہے، ایک بات اور کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ آپ کو جنت کا راستہ بھی معلوم ہو گیا، جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو معلوم ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں آپ کو معلوم ہو گئی، ابھی بھی چلنا نہ شروع کیجیے، ابھی بھی اس راستے پر قدم آگے نہ بڑھائیے، ابھی ٹھہریے، رکیے۔ رکنے کے بعد آپ اپنے دل کی اصلاح کیجیے، اپنی نیت کی اصلاح کیجیے، اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کیجیے، للہیت پیدا کیجیے، رب کی رضا اور خوشنودی پیدا کیجیے۔ اخلاص و للہیت پیدا کر لینے کے بعد دل کے اندر جو کھوٹ ہے، نفس ہے، خرابی ہے، خامی ہے، اس کو ہٹا دینے کے بعد، اس کی اصلاح کر لینے کے بعد آپ قدم اس جنت کے راستے پر رکھیے اور چلنا شروع کیجیے۔ انشاءاللہ جنت کے اندر آپ کا داخلہ یقینی ہے، انشاءاللہ۔ اگر یہ تینوں طریقہ آپ نے اپنایا ہے، جنت کے راستے کا علم آپ نے حاصل کر لیا، جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے یہ طریقہ آپ نے معلوم کر لیا، اور پھر تیسرے نمبر پہ اپنے دل کے اندر اخلاص، للہیت، نیک نیتی، رب کو راضی کرنے کا جذبہ اور نیت پیدا کر لی، اور اس کے بعد آپ قدم آگے بڑھائیں گے، آپ کا چلنا آپ کے لیے کارآمد ہوگا، آخرت کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے دونوں چیزیں، راستہ
کی جانکاری، راستے پر چلنے کے طریقے کی جانکاری ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی، اپنی نیت کی اصلاح نہیں کی، بلا نیت کی اصلاح کے چلنا آپ نے شروع کر دیا، یقین جانیے آپ کا چلنا آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جنت کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق بھی چل رہے ہیں، لیکن آپ کا چلنا آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا اگر آپ کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ ریاکاری ہے، نمود ہے، شہرت ہے، ناموری ہے، دنیا کے اندر اپنا چرچا کروانا ہے، یقین جانیے آپ کا جنت کے راستے پر چلنا اور طریقے نبوی کے مطابق چلنا آپ کے لیے آخرت کے میدان میں وبال جان بن جائے گا۔ یہ اشارے سے 2 منٹ 2.5 باقی ہے، یہ اشارے سے میں مثال دے دوں۔ قیامت کے میدان میں، قیامت کے میدان میں 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، مشکات المصابیح میں، صاحب مشکات المصابیح میں باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے میدان میں رب کائنات کے سامنے 3 قسم کے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی دولت سے نوازا تھا۔ ایک کو قرآن کا علم دیا تھا، دوسرے کو جوانی کی طاقت دی تھی، تیسرے کو مال و دولت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو حاضر کرے گا۔ قرآن کا علم تمہیں حاصل تھا، تم نے کیا کیا؟ تمہیں جوانی دی تھی، کیا کیا؟ تمہیں دولت دیا تھا، کیا کیا؟ تینوں کہیں گے رب، عالم کہے گا، حافظ قرآن کہے گا رب ہم نے قرآن پڑھا، رب ہم نے قرآن پڑھایا، اسی طریقے پر میں چلا پوری زندگی لوگوں کو بتایا۔ جوان کہہ دے گا یہ جوانی کی طاقت تیرے راستے میں نے لگائی، مالدار کہہ دے گا یہ مال ہم نے مسجد بنوانے میں لگائی، مدرسہ بنانے میں لگایا، غربا و مساکین کی خبرگیری کی، بیواؤں اور یتیموں کے سروں پہ ہم نے ہاتھ رکھا۔ رب کہے گا یہ کام تو تم نے کیا ہے، تینوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن تم تینوں کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر تمہارا چرچا ہو، دنیا کے اندر شہرت ملے، دنیا کمانے کی خاطر، دنیا طلبی کی خاطر یہ کام تم تینوں نے کیا تھا۔ تم نے تبلیغ اس لیے کیا تھا کہ مشہور مقرر کہا جائے، تم نے اپنی جوانی جو لگائی تھی اللہ کے راستے میں اس لیے کہ تمہیں مجاہد کہا جائے، تم نے دولت جو صرف کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ تمہیں سخی، فیاض، دینداتا، دیالو کہا جائے۔ تم تینوں کو تمہاری چاہت کے مطابق دنیا کے اندر کہا گیا، آج آخرت کے میدان میں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، حکم ہوگا ان تینوں کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ تینوں باتیں آپ لے کے جاؤ، اپنے بھائیوں کو جو یہاں نہیں آئے ہیں یہ تینوں باتیں بتاؤ۔ سب سے پہلے جنت کے راستے کا علم قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل کیجیے۔ راستے کا علم ہو جانے کے بعد اس راستے پر چلنے کا طریقہ محمد رسول اللہ کا کیا ہے یہ طریقے کی جانکاری حاصل کیجیے۔ تیسرے نمبر پہ اپنے اندر اخلاص الہیت پیدا کیجیے اور اس کے بعد جنت کے راستے پر قدم آگے بڑھا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا چلنا آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے میدان میں مفید اور کارآمد ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔